دل میں نبی کے لاڈلے کا غم نہیں ہے، وہ جس کے دل میں نبی کے لاڈلے کا وزن اوپر نیچے ہے، وہ جس کے دل میں نبی کے لاڈلے کا غم نہیں ہے، شہید کربلا کی یاد میں آنکھ نم نہیں ہے، میں اس کے شجرے پہ کروں کیا تبصرہ سید، یقیناً وہ یزید و شمر سے کچھ کم نہیں ہے۔ اولاد رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رو کر روایت بیان کرتے ہیں۔ پھر سنیے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں سامنے کھیلتے ہیں، میں نے حضور سے پوچھا اتحبہما، حضور آپ ان دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ اگر پنجابی ترجمہ، حضور تو انہوں چنگے لگ دیں، پیار نہ لکھ بیان، حضور تو انہوں سونے لگ دیں، چنگے لگ دیں۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا کیف لا احبہما، فرمایا میں نے چنگے کیوں نہ لگن، ہماری خانت آیا من الدنیا، اے دونوں دنیا میں میرے پھول نے، دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ سن لا، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے، خوشبو سونگھنے کی حاجت پڑتی ہے، ہماری خانہ تایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ جب جنت کی خوشبو سونگھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی حسن کے بالوں کو سونگھ لیتا ہوں، کبھی حسین کے گالوں کو سونگھ لیتا ہوں۔ ساتھ آج یہ بھی میں عرض کروں، چومی آرے کی اولاد جاتی ہے، سارے اپنے اپنے بچوں کو چومتے ہیں، چومی آرے کی اولاد جاتی ہے، مگر سونگی صرف فاطمہ کی اولاد جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، دونوں میرے، پیار سے کہہ دیں دونوں میرے، اور محبت سے کہہ دیں اور پیار سے کہہ دیں حضور کے پھول ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ایک ضابطہ ہی ہے نا، قاعدہ اور ضابطہ ہے، آپ کے ہاں پھول ہوتے ہیں چکوال میں، یہ نہیں ہوتے، بولیے جی۔ میں نے اس دن تقریر کرتے ہوئے ایک جگہ میں مثال خالد بھائی دے رہا تھا، میں نے کہا آپ کے یہاں مرغی ہوتی ہیں، کوئی نہیں بولا، میں نے پھر پوچھا کوئی نہیں بولا، میں نے کہا بول دے کیوں نہیں، کہ کاروائی رکھی ہوئی، انہوں نے کیا کہ شاہ اور نذرانے ہی نہ مانگ لیں، میں نے ہماری قوم میں اتنی ڈری ہوئی ہے۔ تو پھول ہوتے ہیں نا، تو پھول گلاب کا ہو تو خوشبو کس کی ہوتی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، کس کی؟ تھوڑا تھوڑا بولیں، کوئی بات نہیں ہے، تو کس کی ہوتی ہے؟ بولیں بولیں، میں صبح سے لنگر چل رہا ہے اور ابھی ختم بھی کرنا ہے آپ نے شام تک۔ 65 سال ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے توفیق صاحب مجھے بتا رہے تھے 65 سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے، یعنی ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ذکر حسین ہو رہا تھا، جو چلے بھی جائیں گے ذکر حسین پھر بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے نا، ذکر حسین کسی کا پابند نہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو مجلس حسین کی محفل میں بیٹھتے ہیں، خوش قسمتی کی بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور نے فرمایا ہماری خانہ تایا، دونوں میرے پھول ہیں، پھول گلاب کا ہو تو خوشبو بھی، بولیں زور سے بولیں، کس کی؟ گلاب کی ہوتی ہے، پھول چنبیلی کا ہو خوشبو چنبیلی کی ہوتی ہے، پھول موتیے کا ہو خوشبو موتیے کی ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے، جس کا پھول ہے خوشبو اسی کی، پھول گلاب کا ہو خوشبو گلاب کی، پھول موتیے کا ہو خوشبو موتیے کی، پھول چنبیلی کا ہو خوشبو چنبیلی کی۔ حضور نے فرمایا ہماری خانہ تایا، یہ دونوں پھول محمد کے ہیں، ان کی خوشبو بھی محمد عربی کی، ان کا ظاہر بھی محمد عربی جیسا ہے، ان کا باطن بھی محمد عربی جیسا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہہ دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جاتے نا، حدیث میں آتا ہے، بڑے آہستہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ سب کے دل میں اتر جائے۔ صحابہ کہتے کہ اب حضور باہر نکلتے تو آگے جا کر جب چوک آ جاتی، چوراہا آ جاتا، ہمیں نہ پتہ چلتا حضور دائیں گئے ہیں بائیں گئے ہیں سامنے گئے ہیں کس طرف گئے ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم مٹی اٹھاتے خوشبو سونگھتے۔ اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی نا، اعلیٰ حضرت نے بات ختم کر دی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر، ہم مٹی اٹھاتے خوشبو سونگتے، یار کے قدموں کی خوشبو جس مٹی سے آتی اسی راستے پہ چل کر مصطفیٰ کریم کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ارے صحابہ راہ گزر کی خوشبو سونگیں، نالین کی خوشبو سونگیں، اور کافر غار سور میں غار کے دانے پر گئے، گلستان جانے کرم جانے باغ اندر موجود ہیں، کائنات کی ساری خوشبو اندر موجود ہے، ابو جال کو خوشبو نہ آئی، ابو جال کو خوشبو
نہ آئی، عتبہ شیبہ کو نہ آئی، ابو ہریرہ کو راہ گزر سے خوشبو آتی ہے، علی کو راہ گزر سے خوشبو آتی ہے، صدیق و فاروق کو راہ گزر سے خوشبو آتی ہے، ابو جال کو غار کے دہانے پر بھی خوشبو نہ آئی۔ تو اب جیسا کوئی یہ نہ کہ ہمیں آل رسول سے خوشبو نہیں آتی، سمجھ لو کہ اس کو یزیدیت کا زکام لگا ہوا ہے، اس کو شمریت کا نزلہ لگا ہوا ہے، اس کو ناسبیت کا فلو لگا ہوا ہے۔ اگر ایمان کی ناک سلامت ہو، احمد رضا پالکی میں ہو، مزدور کے جسم سے خوشبو آ جاتا ہے۔ پالکی میں ہو، مزدور کے جسم سے خوشبو آ جاتی ہے۔ میرا جملہ ہدیہ ہے چکوال کے ان عاشقان آل بیت اطہار کے لیے، رسول اللہ کے غلاموں کے لیے۔ مصطفیٰ کی خوشبو کسی منافق کو نہیں آتی، آل محمد کی خوشبو کسی یزید کو نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، اس خوشبو کو بھی سونگھنے کے لیے کیا ہے؟ ایمان ہونا ضروری ہے، اور اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے بھی کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور میری سن، یہ تو قسمت کی بات ہے نا، مقدر کی بات ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی، اور جس کو توفیق ہوتی ہے ہندو ہو کر دلو رام کوسری ہندو ہو کر کہتا ہے مورے سخی حسین سا نہ کوئی عوت نہ کوئی ایا، مورے سخی حسین سا نہ کوئی عوت نہ کوئی ایا، آپ امام باپ امام پوت امام امام کا بھیا۔ کہتا ہے مورے سخی حسین سا نہ کوئی عوت نہ کوئی ایا، آپ امام باپ امام پوت امام امام کا بھیا۔ حسین خود بھی امام، باپ علی بھی امام، بیٹا زین العابدین بھی امام، اور امام کا بھیا حسن مجتبی بھی امام۔ اس کو کسی نے کہا ارے بتا تو حسن کی تو حسین کی تعریف کرتا ہے، وہ کربلا میں تو ہار گئے تھے، کٹ گئے تھے، بتا تیرے نزدیک جیتا کون؟ اس نے کہا میں شام کے دسترخوان پر نہیں پلا، میں نے یزید کا ٹکڑا نہیں کھایا، میں نے شمبر سے وظیفہ وصول نہیں کیا۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کہتے ہیں میں تو وہ جو جس کو سمجھا ہمارے ذہن پہ چھائے نہیں ہیں حرص کے سائے، جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں۔ اس نے کہا جو میں نے محسوس کیا، جیتا کون ہارا کون؟ اس نے کہا مجھے اتنی خبر ہے جو ہار جاتا ہے نا وہ ایسے ہو جاتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو ہار جاتا ہے وہ سر نگوں ہوتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ سر بلند ہوتا ہے۔ ہارنے والا منہ چھپاتا ہے، جیتنے والا منہ دکھاتا ہے۔ کہتا ہے کہ بھئی بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کربلا کے میدان کارزار سے لے کر یزید ملعون کے دربار تک، اور وہاں سے لے کر شام کے بازار تک دیکھو، باقی سب کے سر نیچے نظر آتے ہیں، حسین کا سر نوکے نیزہ پر سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ جب اونچا ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ دلیل فتح تو دیکھو، حسین کے قاتل جو سر جھکانے چلے تھے وہ سر اٹھا کے چلے، باقی سب کے سر نیچے نظر آتے ہیں، حسین کا سر نوکے نیزہ پر۔ بولیے اور محبت سے بولیے۔ اچھا یہ مشہور روایت میں نے یہ وہاں سے بات چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے منبر سے، ان کو پاس بٹھایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی طبرانی مستدرک اور مسند فردوس کی روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا الحسن والحسین، حسنین کریمین دونوں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، دونوں پشت پر سوار ہو گئے، اپنی مرضی سے اٹھے حضور قیام میں، رکوع، پھر سجدے میں، دونوں پھر آگے بڑھنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَمَنَعُوهُمَا، کچھ صحابہ کرام نے روکنا چاہا، حضور نے قلیل سا اشارہ کیا، عمل کثیر سے نماز ٹوٹتی ہے، مفتیوں کو بہت چونکہ فتویٰ لگانے کی جلدی ہوتی ہے، اچھا اشارہ کیا۔ آپ کہیں گے سمجھے کیسے؟ وہ بھی کوئی محب ہیں جو محبوب کے اشارے نہ سمجھے، وہ بھی محبوب ہے جو محب کے اشارے نہ سمجھے، جو یار کے اشارے نہ سمجھے، جو یار کے اشارے نہ سمجھے۔ ہائے ہائے ہائے، ان لوگوں کو کیا پتا، دل تیرے سرد رویے سے دل جلتا ہے میرا، تیرے سرد رویے سے دل جلتا ہے میرا،
دیکھ تو نے برف خانے میں کیا آگ لگا رکھی ہے. سمجھ آئیے؟ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے. حضور شاف معاشر علی کے ہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا, روک دیا. حضور سجدے میں, حسن حسین پشت پر. ایک یہ روایت, پھر دوسری روایت امام حسین علیہ السلام پشت پر 72 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھی. اچھا, حضرت خواجگاں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے ملفوظات میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ تسبیحات بھی 72, کربلا میں تن بھی 72, اور دل دھڑکتا بھی ہے 72 مرتبہ. بات ختم کر دی. فرمایا اللہ نے دل کی دھڑکن میں 72 والوں کی یاد رکھی ہوئی ہے, دل کے دھڑکنوں میں. اور پھر ایک اور بات خالد بھائی ابھی مجھے سے آگے ان کا ایک ملفوظ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور ظاہری طور پر بیمار تھے, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ رادیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری مالکہ جنت وارثہ جنت قاسمہ جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا, ان کی بارگاہ میں میری ایک نیاز کی ربائی ہے کہ جب و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے, علم و تحقیق نہ منصب و جاں دیکھیں گے, لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری محبوب بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے. سیدہ زہرا پاکہ دستک ہوئی, کون؟ عربی ہوں. کیوں؟ حضور سے ملنا ہے. اسرائیل تھا. کہا حضور آرام کر رہے ہیں, چلے جاؤ کل آنا. یہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی ذکر کرتے ہیں اپنے ملفوظات میں. کہا چلے جاؤ کل آنا. دوسری دفعہ پھر دوسرے دن پھر اسرائیل آئے, چلے جاؤ کل آنا. تیسرے دن کیوں؟ ادھر دستک ہوئی, ابھی کل کا کہنے والی تھی. حضور نے فرمایا فاطمہ اسے آنے دو, فاطمہ اسے آنے دو. بڑے دھیمے سے لہجے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, آہستہ سے, ضروری نہیں ہر بات جوش میں کی جائے, ہوش میں بھی بات سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پر اسرائیل آتا رہا. قرآن کہتا ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو 3 دن اسرائیل مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا, اس لیے کہ اس کو زہرا کے پردے کا حیا اور خیال تھا. اسرائیل فرشتہ ہے, فرشتے پاک ہوتے ہیں. زہرا کے پردے کا حیا کرنا پلیدوں کا کام ہی نہیں ہوتا, پاکوں کا طریقہ ہوا کرتا. اور دوسری بات سنو میری, سیدہ کائنات حضرت شیخ الاسلام نے کیا کہا؟ خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ سیدہ نے کہا چلے جاؤ کل آنا. فرمایا یہ سیدہ کا احسان ہے کہ آج کا انکار کل کی پرمیشن ہے. چلے جاؤ کل آنا. اگر یہ کہہ دیتی چلے جاؤ اب نہ آنا, چلے جاؤ اب نہ آنا, کائنات میں رب کو نظام تبدیل کرنا پڑتا تو کر دیتا, اس کے بعد اسرائیل کسی کی روح قبض کرنے کے لیے نہ. فرمایا زہرا کا یہ مقام ہے, جو زبان سے نکلتی ہے اللہ وہ پوری کر دیتا ہے, جو زبان سے نکلتی ہے رب وہ پوری کر دیتا ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, امام حسین پشت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پشت پر امام حسین ہوں. تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا اور توجہ فرمائیں گے تو پھر آخر پر آپ کو یہ گفتگو سننے کا لطف آئے گا. صوفیاء نے یہ کہا کہ نماز کسی کا تصور نہ ہو, دنیا کا خیال آئے تو نماز ناقص. دکان کا آ گیا, مکان کا آ گیا, اولاد کا آ گیا, جائیداد کا آ گیا, کار کا آ گیا, بنگلے کا آ گیا, کوٹھی کا آ گیا, کپڑے کا آ گیا, دنیا کا خیال آیا تو نماز ناقص. ہم تو پڑھتے, اقبال نے کہا تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال نے کہا تھا تیری نماز بے سرور, تیرا امام بے حضور.
ایسی امام سے گزر، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا حضور مال احسان یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ فرمایا اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم یار کے جلوے دیکھ رہے ہو۔ میں ایک آج کل کے دور میں ایک ٹیکنیکل بات سمجھا دوں، جب کوئی آپ کی کنپٹی پر آ کر پسٹل رکھے، آپ کو ہینڈز اپ کروائے کہ ہینڈز اپ، پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی، اگلے کی چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے سیٹ ڈاؤن تو بیٹھنا پڑے گا، وہ کہتا ہے سٹینڈ اپ تو اٹھنا پڑے گا، وہ کہتا ہے موو موڑنا پڑے گا، وہ کہے گا چلو تو چلنا پڑے گا، رکو تو رکنا پڑے گا۔ صوفیاء کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، ہینڈز اپ کر لیتے ہیں، پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، یار کی مرضی چلتی ہے، پھر مرضی اس کی چلتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ایسے عبادت کرو گویا تم یار کو بے حجاب دیکھ رہے ہو، جلوے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس منزل دو مقامات ہیں، یا تم دیکھ رہے ہو یا وہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی پنڈلی میں جب تیر لگا تھا، رگوں میں پھنس گیا تھا، رگوں میں الجھ گیا تھا، پھنس گیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے غلاموں نے کوشش کی دوائی لگا کر نکالنے کی، مگر نکلتا نہیں تھا، رگوں کے اندر پھنس گیا تھا۔ کسی نے سیانے نے کہا نماز کا انتظار کرو، علی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ جب علی مصلی پہ کھڑے ہوئے تو تیر کھینچ کر نکال لیا گیا، خبر ہی نہ ہوئی، خبر ہی نہ ہوئی، اس لیے کہ اس وقت بے حجاب یار کے جلوے سامنے ہوتے ہیں، محبوب کے جلوے سامنے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ اب رسول اللہ نے سر نہیں اٹھایا، اگر نہیں اٹھایا تو حضور کو خیال ہے حسین بیٹھا ہوا ہے، 10 دفعہ پڑھ لیا بھی حسین بیٹھا ہوا ہے، 12 دفعہ پڑھ لیا بھی حسین کی طبیعت پر سیر نہیں ہوئی، پھر پڑھتے ہیں 15 دفعہ پڑھ لیا بھی حسین بیٹھے ہوئے ہیں، 20 دفعہ پڑھ لیا بھی حسین تشریف فرمائے، 25 دفعہ پڑھ لیا بھی حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اترے نہیں، کرتے کرتے 70 72 ہوئی، حسین اپنی مرضی سے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب نبی نے 72 دفعہ تسبیحات پڑھیں، حسین کا خیال آیا یا نہیں خیال؟ اگر خیال آیا تو حسین کو کیا کہو گے؟ اگر دنیا کو ہوگے بیٹے کا خیال آئے تو نماز ولی کی کامل نہیں ہوتی، دکان کا خیال آئے تو نماز کامل نہیں، مکان کا خیال آئے تو نماز کامل نہیں، اپنے کاروبار کا خیال آئے تو نماز کامل نہیں، کوٹھی بنگلے کا خیال آئے، کار کا خیال آئے تو نماز کامل نہیں۔ نبی کے خیال میں سجدے میں جب رب کے قریب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے حسین کا خیال آیا، اب کیا کہو گے کہ نبی کو دنیا کا خیال آیا؟ نہیں، کسی فتوے کی مشین چلانے والے عالم سے یہ بات نہیں آئے گی، کسی اور کو یہ خبر نہیں آئے گی۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ میتوں کے بچے ہوئے صابن سے غسل کرنے والا تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا، یہ جناب والا کوئی تمہیں 5 وقت دانت تیز کر کے عظمت آل محمد پر حملہ آور ہونے والا تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا۔ یہ بتائے گا تو کوئی میرے علی بتائے گا، یہ بتائے گا تو کوئی پری سرکار بتائے گا، یہ بتائے گا تو علی کا بیٹا بتائے گا، زہرا کا بیٹا بتائے گا، حسن کا نور نظر بتائے گا، حسین کا لاڈلا معین بے کساں شہنشاہ چشت آل بہشت غریب نواز بتائے گا کہ حسین دنیا نہیں ہے، دی است حسین، دی بنا است حسین، رب کعبہ کی قسم حسین دنیا دار نہیں ہے، حسین عظمت کردار بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور مصطفیٰ کے کاندھوں کا شاہ سوار بھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایک بات ہے، ایک مولا علی کی بارگاہ میں ایک روایت عرض کر دوں، چونکہ موضوع جو مجھے سیدہ کائنات کا اور مولا کائنات کا دیا تھا تاکہ اس کا بھی میں ذکر کر دوں۔ بیچ میں تو خالد بھائی نے وہ پابندی اٹھا لی، اس لیے میں بھی بارگاہ حسینی میں چلا گیا۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور مجھے بھی بارگاہ حسینی میں اللہ تعالیٰ یہ حاضری اور رسائی نصیب فرمائے۔ میرے دیکھو یہ قسمت کی بات ہے نا، قسمت کے آپ تو سارے اہل ایمان ہیں۔ ایک ہندو کہتا ہے اس قدر رویا میں پڑھ کر داستان کربلا، اس قدر رویا میں پڑھ کر داستان کربلا، میں تو خود ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئی، میں تو خود ہندو رہا
آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام، ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیشن فیہم علی بن ابی طالب فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام علی باب فقال اللہم لا تمتنی خطا ترینی علی بن ابی طالب۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ میں، سند پر میں بحث کر سکتا ہوں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سن لو، اس لیے کوئی باتیں اپنوں سے کی جاتی ہیں، کوئی غیروں سے کی جاتی ہیں۔ مجھے مصلح امت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے اہل سنت کی نوکری کرنے کے لیے پڑھایا ہوا ہے۔ کچھ اپنوں سے ہوتی ہیں، کچھ غیروں سے ہوتی ہیں۔ حضرت ام عطیہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ جیشن، سرکار نے ایک لشکر بھیجا، فیہم علی بن ابی طالب، اس لشکر میں علی مرتضیٰ بھی تھے۔ فرأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہو قائم، سرکار دروازے پر کھڑے ہیں، وقال اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی بن ابی طالب، سرکار نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے اس وقت تک واپس نہ بلانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اس وقت علی کا واپس نہ بلانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ ساری کائنات مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہے اور مصطفیٰ خود مرتضیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ کا یہ مقام اور یاد رکھ لیں، علی کو ماننے کے لیے کوئی بڑا عالم ہونا ضروری نہیں، کوئی بڑے درجے کا محقق ہونا ضروری نہیں، صرف رگوں میں حلال کا خون ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اتنی باحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے پاس بنا ہوا پرندہ آیا ہوا ہے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں الہی جو میرا بھی محبوب ہے باحب خلقک الیک، یہ اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ جسے تو پسند کرتا ہے اس کو بھیج میرے ساتھ آ کے یہ پرندہ کھائے۔ حدیث کے الفاظ ہے فجاء علی، ہم جب پڑھتے ہیں درس نظامی پڑھتے پڑھاتے ہیں، خالد بھائی عالم دین بھی ہیں، یہ پڑھتے بھی رہے ہیں، جب اصول شاشی پڑھتے ہیں اصول فقہ کی تو فا کے معنی پڑھتے ہیں الفاء للتعقیب مع الفصل، فا تعقیب مع الفصل کے لیے ہے، یعنی فوراً بات ہو۔ فرمایا ادھر حضور نے دروازے پہ اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے نہیں تھے، دروازے میں علی داخل ہو گئے، سرکار نے دعا بھی مانگی، رب نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا علی وہ ہے جو مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ علی مصطفیٰ کا بھی محبوب۔ آخری روایت اور میری بات اسی پر ختم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سارے جنت کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی روایت پر ہم اہل سنت کے بہت سارے عقائد ثابت کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت میں اشارہ کر رہا ہوں، وقت نہیں کہ میں اس پر بحث کر دیتا، علماء کے لیے یہ بات کافی ہے، یہ جانتے بھی ہیں۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین قال موعد للاحیاء والاموات ثم طلع المنبر فقال ان بین ایدیکم فرد وانا علیکم شہید وان موعدکم الحوض واللہ انی لانظر الیہ الان وانا فی مقامی ھذا واللہ انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا فتقتلوا بطالقوا فزاد من بعلق من کان قبلکم کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اہل سنت کی اکثر مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وہ عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، فرمایا ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ میں نے شعر کم پڑھے ہیں، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے طرز نہیں لگائی، مجھے اس بات کا بھی افسوس کوئی نہیں کہ آپ نے نعرے زیادہ نہیں لگائے، مگر اس بات پر خوشی ہے کہ الحمدللہ میں قرآن بھی سنا کے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان بھی سنا کے جا رہا ہوں۔ سارے نقطے اپنی جگہ، سارے جور خطابت اپنی جگہ، سارے الفاظ کے زیرو بم اپنی جگہ، حدیث مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقر اہل الجنت فی الجنہ قالت الجنت یا رب وعدتنی ان تزیننی برکنین
فقال اللہ تبارک و تعالی اب لم زینو کا بالحسن والحسین، فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے پہنچ جائیں گے جنت رب سے کہے گی ربا تو نے تو کہا تھا. اس وقت ذکر حسین کی خوشبو کافی ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. فرمایا کہ ربا تو نے تو کہا تھا کہ تو میرے حسن کو 2 ستونوں سے دوبالا کرے گا، میرے حسن میں اضافہ کرے گا. یا اللہ وعدہ پورا، لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. رب فرماتا میں نے تو وعدہ پورا کر دیا، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے. یا اللہ وہ کیسے؟ وعدتنی ان تزیننی برکنین، تو نے وعدہ کیا تھا 2 ستونوں سے میرے حسن کو دوبالا کرے گا. رب کہے گا اولم مزینوں کا بالحسن والحسین، فرمایا جن 2 ستونوں سے تیرے رنگ کو، نور کو، نکھار کو، بناؤ کو، سنگار کو، بناوٹ کو، وضع کو، قطع کو، شکل کو، شان کو، شوکت کو، عظمت کو، رفت کو، درجے کو، شوکت کو، تعظیم کو، تکریم کو، توقیر کو، تقدیس کو، تطہیر کو، جمال کو، کمال کو، حسن کو نکھارنا ہے. فرمایا وہ دونوں نبی کے دل کے چین ہیں، فاطمہ کے نور عین ہیں، ایک حسن ہے دوسرے حسین. اس میں اس آنولے سنت کے سٹیج، ذمہ دار سٹیج سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو حسن حسین جنت میں آئیں تو جنت کی رونق کا باعث بن جائیں، جو جنتیوں کے سینے میں آئیں تو ان کے ایمان کی رونق کا باعث بن جاتے ہیں، ان کے ایمان کی رونق کا باعث بن جاتے ہیں. آج کائنات سے فیصلہ کرا لو، زمین کے گوشے گوشے سے آواز آتی ہے باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں، باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں. اس پر میری تقریر ختم، میری گفتگو تمام، میرا اختتام اور آپ کو سلام. پھر آپ سنیں گے خالد بھائی سے کلام، اور حیدری صاحب نے کثیر تعداد میں آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے طعام. انشاءاللہ عشاء کے وقت ہوگا اس کا اختتام. سمجھ آئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کائنات بولتی ہے فیصلہ جیتا کون اور ہارا کون. کربلا کے ذرے بھی آواز دے کر کے رہے ہیں باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا. سب کوفے والے ہار گئے، سرور کا نواسہ جیت گیا. شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا.